بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، تمام ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ذرا غور کیجئے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی تھی جب صحابہ کرام کا ایک مجمع تیار ہو چکا تھا، اللہ کے رسول کے فرما بردار اور اللہ کے اور فرما بردار ایک جماعت تیار ہو چکی تھی۔ ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ آیت کا نازل ہونا صرف صحابہ کے دور تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے اس بات کی طرف اس کا اشارہ کیا گیا کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نار جہنم سے بچانا ہے اور اس کی فکر کرنی ہے۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کا مقصد کیا ہے اور جہنم کی آگ کی مثال کیوں دے دی گئی ہے، اس کو ہم یہ آیت تو بارہا سنتے بھی رہتے ہیں۔ تربیت، اولاد کی تربیت اور اپنے بیٹوں کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت، اس کے تعلق سے ہر مقرر جو ہے اس آیت کو پیش کرتا ہے، اور اس کے اندر یہی باتیں بتائی گئی ہیں کہ جیسے دنیا کے اندر انسان آگ کو دیکھ کر جیسے ڈرتا ہے، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتا ہے، اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کرتا ہے، کہیں پر کسی آگ میں اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کو پکڑ کر لانے کی فکر کرتا ہے۔ ایک ایسی آگ ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہی ہے، وہ جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ آگ، اس آگ کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بچوں کو، اپنے اولاد کو اس آگ سے بچانا ہے جو جہنم کی آگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر اپنے اولاد کو اس کی فکر کرنا، اس کی اچھی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کے لیے راہ راست پر لانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ پھر جہنم کے بارے میں بتایا گیا کہ جہنم کی ایندھن کون لوگ ہوں گے؟ وقودھا الناس والحجارہ، لوگ ہوں گے اور بڑے بڑے پتھر ہوں گے۔ اس کے بعد پھر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر جن کو نگرانی کے لیے رکھا گیا ہے، یا ایسے لوگ ہوں گے جو بڑے سخت ہوں گے، فرشتے، ملائکہ، ایسے فرشتے جو بڑے سخت ہوں گے، ان کے دل کے اندر کوئی رحم نہیں ہوگا، اور وہ ان کی صفت بیان کی گئی، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جن باتوں کو ان کو حکم دیا ہے وہ اس کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے اور جو حکم اللہ نے ان کو دے دیا بس وہی کرنے والے، اس کے علاوہ ذرہ برابر ان سے کوئی اللہ کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہم تماموں کو اس بات کی اشارہ کیا ہے کہ جو اولاد آپ کے لیے نعمت ہے، سب دنیا کے اندر اس کو نعمت قرار دیا گیا ہے۔ اگر قرآن پاک کی آیتوں کو ہم دیکھیں گے تو قرآن نے اولاد کے تعلق سے دو نظریے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک طرف تو فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زیب و زینت کو کہا گیا اپنے اولاد کو اور مال کو۔ اگر ہاتھوں میں مال ہو اور گھروں میں اولاد ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ان حضرات سے پوچھئے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ کتنی جتن کرتے ہیں، کتنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ نے مقدر میں اگر اولاد نہیں لکھی ہے تو پھر یہ اتنی بڑی نعمت سے وہ محروم ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کو صرف یہ نعمت نہیں بلکہ اس نعمت کی حفاظت کرنا اور اس نعمت کا پورا لحاظ رکھنا، پاس رکھنا، ان کی جتنی بھی چیزیں ان کا خیال رکھنا، یہ بھی ان پر فرض قرار دیا گیا ہے۔
تو ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ مال اور اولاد یہ زیب و زینت ہے، یہ خوشی کا باعث ہے. بچے جب گھر میں ہوتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، اور وہ گھر بڑا ہی منور ہوتا ہے جس کے اندر بچے بھی ہوں. اور وہ گھر بڑا ویران لگتا ہے جس کے اندر اولاد نہ ہو، جس کے اندر بچے نہ ہو. تو ایک طرف قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہے، ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے یہاں پر. اور دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. ایک دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد ایک آزمائش کا ذریعہ ہے، ایک امتحان ہے اس کے اندر. جس کو مال دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے، اور جن کو اولاد دی جاتی ہے وہ اولاد کے بارے میں اس کے لیے امتحان ہے. جس کا مطلب شارحین حدیث نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی صحیح فکر کرتے ہیں ان کے لیے اولاد نعمت ہی نعمت ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی نعمت ہے، دنیا کے اندر بھی نعمت ہے. اس لیے کہ وہ اولاد اپنی ماں کے کام آنے والی، اپنے باپ کے کام آنے والی اور مطیع اور فرما بردار والا اولاد ہے. اور اگر خدا نخواستہ ان اولاد کے ہم نے فکر نہیں کی، ان کو صحیح اسلامی تعلیمات کے سانچے پر کو نہیں ڈھالا اور ان کی تربیت نہیں کی، ان کے بچپن سے ان کے چھوٹے سے ان کا خیال نہیں رکھا اور ایسے ہی لاپرواہی میں ان کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ اولاد ہمارے لیے آزمائش کا باعث ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں. بلکہ قرآن مجید نے تو ایک آیت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کی بیویاں اور بعض لوگوں کی اولاد ان کے لیے دشمن ہیں، دشمن کی طرح سے ہے. اور دشمن کہہ کر اللہ نے ان سے بچنے کی بھی تاکید کی ہے کہ آپ ایسی بیویوں سے اور اپنے ایسے اولاد سے بچنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی بات ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جن کو جو اولاد دی ہے، اولاد چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ سب اللہ کی طرف کی ایک نعمت ہے. اس کو نعمت سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں اس کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ ان کی تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے. پہلے ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں میاں بیوی کے، وہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہاں سے ازدواجی تعلقات میاں بیوی کے شروع ہوتے ہیں. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلائی کہ شیطان سے بچنے کی دعا. شیطان سب سے بڑا فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، اور دنیا میں انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو نیک اعمال سے ہٹانے والا اگر کوئی ہے تو وہ شیطان ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی تعلقات، ابھی بچے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول فرمایا کہ جو اولاد جو چیز ہم کو عطا کی جائے گی یا اللہ اس کو شیطان سے بچا لینا، ہم کو بھی بچانا، اور جو چیز آ رہی ہے دنیا کے اندر یعنی اولاد آ رہی ہے اس سے بھی بچا لینا. یہ تو پہلی دعا ہم کو سکھلائی گئی. اب پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کیا جائے. اگر لڑکا ہے تو 2، اگر ایک لڑکی ہے تو 1 جانور اس کے لیے ذبح کیا جائے، اور پھر اچھا نام تجویز کیا جائے. اچھے نام. اچھے نام کا مطلب آج کل اللہ معاف فرمائے بہت سی جگہوں پر ہم نے دیکھا اور سنا ایسے نام جو شرکیہ، جس کے اندر شرک کی بو آتی ہے. کوئی کہہ رہا عبد النبی، کوئی کہہ رہا عبد الکعبہ، کوئی کہہ رہا عبد الرسول. اس طرح کے نام دوسری جگہوں پر لیے جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں آج کل ایک نیا فیشن بنا ہوا ہے کہ ہمارے بچے کو ایسا نام رکھنا چاہیے کہ کسی نے ایسا نام نہ رکھا ہو، کسی کا نام نہ ہو محلے کے اندر. ایسے ناموں کی تلاش میں نہ اس کے معنی کی طرف جاتے ہیں، نہ اس کی کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں زندگی کے اندر اس کی طرف جاتے ہیں، بلکہ نام ایسا ہونا چاہیے جو کسی نے رکھا ہو. ایسے ناموں سے منع کیا گیا. بسا اوقات انسان کی زندگی پر اس کے نام کے اثرات پڑتے ہیں، اس کے نام کے اثرات پڑتے ہیں. میں بھی واقعہ پڑھ رہا تھا، حضرت سعید المسیب رضی اللہ عنہ، ان کے جو ہے دادا کا نام غالباً حزن تھا. حزن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ اپنا نام تبدیل کر دیجئے. کسی نے کہلوا بھیجا تھا کیا ان کا نام تبدیل کر دیجئے. شاید کسی وجہ سے وہ نام تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن حضرت سعید المسیب کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے یہاں کبھی کوئی غم ہی غم زیادہ ہوتے تھے گھروں کے اندر. حزن کے معنی غم، حزن کے معنی غم. تو حضرت سعید المسیب کہتے ہیں کہ اس نام کے اثرات ہم پر ایسے مرتب ہو گئے تھے کہ کبھی نہ کبھی گھروں کے اندر غم، کوئی آفت، کوئی مصیبت، اس طرح کی چیزیں آتی رہتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نام رکھے جائیں وہ بالکل اچھے نام ہوں جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو. اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ یا عبد الرحمن. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نام، بہترین نام وہ ہیں
جو عبداللہ کے طرف پر رکھے جائیں، عبد الرحمن کے طرف پر رکھے جائیں، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات کی بنیاد پر رکھے جائیں، اللہ کی جو 99 صفات ہیں ان کے نام پر رکھے جائیں، بچوں کے نام رکھنا ہو صحابیات کے نام پر رکھے جائیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، بھی طریقہ بتلایا، صرف نام رکھنے کے لیے نہیں کہا، نام رکھنے کے لیے کون سے نام تجویز کرنے چاہیے، کون سے نام اچھے ہیں، اللہ کو کون سے نام پسند ہیں، اور اللہ اس کے نام کے اثرات زندگی پر کیا پڑتے ہیں، تو اس کے معنی دیکھ کر اچھے نام جو صحابی کی طرف جس کی نسبت ہو، صحابیات کی طرف جس کی نسبت ہو، انبیاء کی طرف جس کی نسبت ہو، صالحین کی طرف نسبت ہو، ایسے نام رکھے جائیں، اس کے اثرات بچوں کی زندگی پر پڑتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ یہ جب گھر میں خوشی ہوتی ہے تو خوشی منانے کے بہت سے طریقے ہیں، لوگ کہیں پر کیک کاٹتے ہیں، نہ جانے پھر پتہ نہیں کون کون سے طریقے اپنائیں، یہ سب دنیا کے طریقے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ سکھلایا کہ آپ کی شادی ہو گئی، اب شادی ہونے کے بعد میاں بیوی کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں اولاد ہونی چاہیے، اولاد ہو گئی تو اس کی خوشی کا بھی اظہار کیجیے۔ خوشی کے اظہار میں ہم کیا کریں گے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہ بتلائے ہوتے تو ہر انسان اپنے دماغ سے سوچتا، میں یہ کام کرتا، میں یہ کام کروں گا، میں وہ کروں گا۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر لڑکا ہوا ہے تو 2 بکرے لائیے، اس کو ذبح کیجیے اور لوگوں کو کھلائیے، رشتہ داروں کو کھلائیے، خواہش و اقارب کو کھلائیے اور خوشی منائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ مجھے تو نے اولاد دی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ تو ہے کہ جب تک کسی کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے وہ رہن رکھا ہوا ہے۔ رہن کے معنی جب کسی کے پاس کوئی قرض لینے کے لیے آدمی جاتا ہے تو اپنی چیز وہاں پر رکھ کر اس کے پاس سے پیسہ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں رہن۔ تو رہن کا مطلب یہ ہوا عقیقہ کرنا چاہیے، عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بعض لوگوں کے یہاں تو عقیقہ کرنا واجب ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا واجب، لیکن یہ باپ کی ذمہ داری ہے، باپ اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ کرے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنت طریقہ بتلایا کہ آپ جو ہے اب خوشی آئی ہے تو عقیقہ کر لیجیے، نام رکھا، عقیقہ ہو گیا۔ اب بچہ بڑھ رہا ہے، تھوڑا سا آگے جا رہا ہے، اب زبان کھلنے کا موقع آیا۔ زبان جب کھلے گی بچے کی تو تلقین کرنا ہے ہم کو کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگرچہ کوئی بچہ نہیں پڑھنا جانتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ماں باپ اس کی کوشش کریں گے کہ ہمارا بچہ جب زبان کھولے تو کلمہ لا الہ الا اللہ سے کھولے، محمد رسول اللہ سے کھولے، تاکہ لا الہ الا اللہ کی قدر و قیمت، اس کی جو توحید ہے اس کے دلوں کے اندر آ جائے۔ بچہ جب بولنے لگتا ہے تو اٹک اٹک کر بولنے کی کوشش کرتا ہے، کم از کم عربی الفاظ ہیں، الف با تا ثا وغیرہ ہیں، ان الفاظ کو سکھانے کی کوشش کریں، کلمہ توحید کو اس کو رٹانے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو روانی کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو 2 اجر ملیں گے، 2 اجر، 2 ثواب۔ کیوں؟ ایک تو پڑھنے کا اور دوسرا اس کی کوشش کرنے کا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے پڑھ نہیں پاتے ہیں، ابھی جو بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی پڑھنے میں ذرا سا اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اگر وہ بھی اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کرے گا تو میں سمجھتا ہوں اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، اس کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ چھوٹے بچوں کی جو ہے بچپن ہی سے ان کی تربیت کی جائے، کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید، شرک سے دور اور توحید سے اس کو قریب لانے کی ہم کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، صحت کا بھی خیال رکھیں، ان کو اچھی اچھی غذا دیں۔ اسی لیے ماں کو حکم دیا گیا کہ 2 سال کی عمر تک اپنا دودھ پلائیں، اپنا دودھ، اپنے سینے کا دودھ بچے کو کے اندر منتقل کریں۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، اس کے اندر جو قوت ہے، اس کے اندر شفافیت ہے، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ مصنوعی چیزوں کے اندر نہیں ہے، مصنوعی چیزوں کے اندر وہ طاقت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے عورتوں سے کہا گیا ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی غذا دے دیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صحابہ کرام کے زمانے میں، خصوصاً حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کے وقت جو وہاں پر حالات تھے عربوں کے اندر، جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو اچھی غذا کے لیے، اچھی فضا کے لیے اور اچھے ماحول کے لیے مکہ کی شہر کے ماحول سے ہٹا کر اس کو دیہات کے ماحول میں لے جایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا، اس ماحول کے اندر ان کی پرورش ہوتی تھی، اس لیے کہ وہاں پر جرات مندی، شجاعت اور جو حیا، شرم و حیا وغیرہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ دیہاتوں کے اندر زیادہ تر ہوتی ہیں،
اس لیے وہاں عربوں کا اندر ہی ماحول تھا، اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر لے کے جاتے تھے۔ بہرحال بچپن ہی سے بچوں کا خیال رکھنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا، یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو جاتا ہے، غروب ہو کر جب اندھیرا تک چھانے لگتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے درمیان سے پہلے تک یہ جو وقت ہوتا ہے، اس وقت کے اندر شیاطین جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے اور ایک جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، پھیلتے رہتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے کیا فرمایا، اپنے لڑکوں کو گھروں کے اندر بند کر کے رکھو۔ اس وقت یعنی جس وقت شیطان اپنی جگہ کو بدلتے رہتے ہیں، ایسے موقع پر اپنے لڑکوں کو، اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجا کرو، اس لیے کہ شیطان پر حملہ کر دیتا ہے۔ کبھی شیطان کی نظر لگ جاتی ہے، انسانوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے، تو شیطان تو حملہ کرنے کی کوشش ہمیشہ کرتا ہے۔ اسی لیے پہلے کی پرانے دیکھیے جو بڈھیا عورتیں تھیں، وہ کہتی تھی کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر لے جانا۔ یہ گرچہ وہ کس حیثیت سے کہتی ہے پتہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں نے آج جو مطالعہ کیا اس سے مجھے ملی حدیث، اس میں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے تعلق سے بھی کہ ان کو کوئی آسیب نہ ہو، شیطان کے اثرات نہ ہو، غلط قسم کے کوئی ان پر اثر نہ ہو جائے، حملہ نہ ہو، اس لیے بچوں کو بچانے کے لیے بھی یہ حکم دیا گیا کہ آپ جب سورج غروب ہو جائے اور جب اندھیرا چھانے لگ جائے تو پھر اپنے اولاد کو اپنے گھروں سے باہر مت بھیجو، بلکہ اپنے گھروں میں اس کو قید کر دو۔ قید کرنے کا مطلب یہ گھر میں بٹھاؤ، ان کو گھر میں کچھ پڑھنے کے لیے بٹھاؤ۔ الحمدللہ مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک ہمارے ہاں مسجدوں میں نظام چلتا ہے، اپنے بچوں کو وہاں پر بھیجیے آپ، بجائے محلے میں گھومنے کے ادھر ادھر بچے گھوم رہے ہیں، سائیکل لے کے جا رہے ہیں۔ گھر والوں کو بھی ذرا سا سمجھنا چاہیے کہ مغرب کے وقت آپ اپنے بچوں کو دکانوں میں کیوں بھیجتے ہیں، کوئی ان سے کام کیوں لیتے ہیں آپ؟ کوئی بچہ دکان میں کھڑا ہے، کوئی وہ خرید رہا ہے، کوئی یہ چیزیں لے رہا ہے، تو کم از کم ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں اور ایسے موقع پر اپنے بچوں کو باہر نہ بھیجیں۔ ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے، تعلیم آپ کب پڑھوائیں گے ان کو؟ اگر یہ چھوٹے بچے آج انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا، آج انہوں نے اپنے مسائل کو نہیں جانا، تو آپ بڑے ہونے کی امید رکھیں گے اپنے اولاد سے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ اپنے اولاد بڑے ہونے کے بعد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، پھر ان کو نماز میں کیا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں گے، توجیہ کسے کہتے ہیں، اتحیات کس طرح سے پڑھی جاتی ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں، اعتدال میں کیا پڑھتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر ان کے مسائل ہیں، غسل کے کیا فرائض ہیں، وضو کے کیا فرائض ہیں، روزے کے کیا فرائض ہیں، ان کے متعلق معلومات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جس وقت ہم کو ان بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا، جس وقت ان بچوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے تھی، ہم نے نہیں کی، تو یہ بچے بڑے ہو کر ایسے کورے بن گئے ہیں، ان کو دنیا کے اعتبار سے سب معلومات ہے، سائنسی معلومات ہے، اور فلکیات کے نظام کے سولر سسٹم کیا ہوتا ہے سب معلومات ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہنے کا ڈھنگ کیسے سکھلایا، ہم کیسے رہیں گے، گھروں میں کیسے رہیں گے، ماں باپ کے ساتھ کیسے بات کریں گے، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے گفتگو کریں گے، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، معاشرے میں ہم رہتے ہیں، معاشرے میں ہم کو کیسے رہنا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے کو کسی استاد کے پاس بیٹھ کر سیکھنی چاہیے، یا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ان کو سکھائیں اور ان کو اپنے پاس قریب بٹھا کر ایسے باتیں ان کو بتائیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ماں باپ سے خصوصاً اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور کل قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر جس چیز کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، جو اولاد اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کی ابتدا سے لے کر بڑے ہونے تک اس کی پوری فکر کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر اچھے اخلاق والے اولاد ہو گئی تو پھر ماں باپ کی زندگی بھی جنت بن جائے گی، ماں باپ کی زندگی بھی جنت بن جائے گی۔ کتنے ماں باپ ہیں اپنے اولاد کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا، آج کے پھول ہیں یہ، کل کے پھل ہیں، یا اولاد آج ہم پھول کی طرح سے ان کو پالیں گے، پھول کی طرح ان کو رکھیں گے تو بڑے ہونے کے بعد یہ پھل بن جائیں گے، اور جتنا جو آپ بوئیں گے ویسا آپ کاٹیں گے۔ اگر آپ کوئی اچھی چیزیں بوئیں گے، کوئی چاول کے کھیت کریں گے، گیہوں کی کھیت کی جائے گی، تو ظاہر بات ہے کہ بڑے ہونے کے بعد آدمی گیہوں کاٹے گا، چاول کاٹے گا۔ اگر کوئی کانٹا بوئے
اور بڑا ہونے کے بعد امید رکھے کہ مجھے چاول ملے, مجھے گیہوں ملے, مجھے جو ملے, مجھے باجرہ ملے, مل سکتا ہے کیا؟ نہیں مل سکتا ہے. اسی طرح سمجھ لے کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ چھوٹے درخت کے مانند ہیں, یہ چھوٹے پودوں کے مانند ہیں, یہ پھول کے مانند ہیں. آج کے چھوٹے ہیں کل کے بڑے ہیں, آج چھوٹے ہیں کل مستقبل کے اندر ہمارا قیادت کرنے والے بچے ہیں یہ. تو ان کی فکر کرنا ہمارے آپ کی ذمہ داری ہے. جب سے یہ موبائل کی لعنت اور وبا آئی ہے اس وقت سے بالکل ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ کا ماحول ہے. صرف ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر جگہ پر دیکھیے ماں باپ نے بھی اپنی ذمہ داری کو کچھ کم کر دیا. اب بیٹوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سمجھ لیتے ہیں کہ موبائل کے اندر سب کچھ ہے, پڑھ لیں گے, سیکھ لیں گے. یہ ہماری غلط فہمی ہے, یہ ہماری خام خیالی ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں سمجھتے ہیں کہ سب چیزیں سیکھ جائے گا بچہ. یہ غلط ہے. اس طرح کی سوچ سے ہم کو بدلنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے جو کتابیں جس کو دیکھ کر تبرک حاصل ہوتا ہے, جس کو چھو کر, جس کے الفاظ کو دیکھ کر تبرک حاصل ہوتا ہے, وہ آپ کو موبائل سے حاصل ہو نہیں سکتا. اس لیے ہم فکر کریں گے, چھوٹے بچوں کی فکر کریں گے, خصوصاً ان کی دینی تعلیم کی فکر کریں گے. یہ کب معلوم ہوتا ہے ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کی ہے یا نہیں کی ہے. یہ ماں باپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بچے کو دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اس کی تربیت صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر بچے اچھے ہیں, بچے معاشرے کے اندر ماں باپ کا نام اچھا کر رہے ہیں, ایک اچھا بچہ سمجھ کر, یعنی اچھے بچے جس طرح رہتے ہیں اسی طرح تو معاشرے میں رہ رہا ہے, اس کا لباس اچھا ہے, اس کے کپڑے اچھے ہیں, اس کا ہیئر اسٹائل اچھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ نے اس کو اچھی تربیت کی ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت ان کی تربیت کرنے کی ذمہ داری ہے. بڑے ہونے کے بعد آپ دیکھیے بالوں کی اسٹائل دیکھیے, ان کو کپڑوں کی اسٹائل دیکھیے, تو معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کو کچھ ادا نہیں کیا, کو تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے. اب اس کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی ہے. بیٹا کتنا بڑا ہی کیوں ہو جائے, باپ ہی ہوتا ہے, اس کو لا کر سمجھانے کی ذمہ داری اس کی ہے, اس کو بتانے کی ذمہ داری اس کی ہے. اب لا کر اس کو بتائیں, اس کو اچھی طرح سمجھائیں. چھوٹے بچے کو آپ ڈانٹ سکتے ہیں, لیکن جب اس کی عمر بڑی ہو جاتی ہے تو سب کے سامنے ڈانٹنے سے بجائے بیٹا بننے کے بگڑ بھی سکتا ہے. اس لیے ایسی حکمت عملی آپ اختیار کریں کہ آپ بچے کی فکر بھی کر رہے ہوں, بچے کی اصلاح بھی ہو رہی ہو, اور آپ اپنی ذمہ داری پوری بھی کر رہے ہوں. اس حیثیت سے مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے. یہ اولاد اگر ہم نے آج ان کی فکر کی تو ظاہر بات ہے, میری بات لمبی ہو رہی ہے, مختصر میں بات عرض کرتا ہوں کہ اگر آج ہم نے اس کی فکر نہیں کی تو پھر ہمارے بچے اپنے عقیدے سے, اپنے توحید سے, اپنی نمازوں سے, اللہ کے رسول کی محبت سے, قرآن پاک کی محبت سے, بلکہ اسلام سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ دنیاوی تعلیم آج ہمارے نزدیک ایسے آ رہی ہے. پہلے ایک زمانے میں تعلیم تھی کہ چڑیوں کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں تعلیم دی جاتی تھی اور اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا. لیکن آج ہماری نصابی کتابوں کے اندر ایسے اسباق آ گئے ہیں جو ڈائریکٹ ہمارے عقیدے پر جس کا اثر پڑتا ہے, سیدھے ہمارے ایمان پر, ہمارے یقین پر, اللہ کی ذات پر, ایسی چیزوں پر باقاعدہ ایک پری پلان کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ وہ ہمارے بچوں کو, بچے اسکول میں جائیں اور نہ جانے الگ الگ اسکولوں کے اندر جائیں, لیکن ان کو جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے دین سے دور کرنے کی, ایسوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہاتھ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہاتھ لگا کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم کے اندر کیا چیزیں داخل کی گئی ہیں. اس کے اندر ایمانیات, اسلامیات اور ہمارے یقین کی جو چیزیں ہیں اس کے خلاف کیا چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ نے مجھے اور آپ کو جو اولادیں دی ہیں ان کی فکر کرنا, ان کا خیال کرنا ہمارا آپ کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں مغرب سے لے کر عشاء تک کا جو موقع ہے ہر مسجد کے اندر الحمدللہ اس کا انتظام کیا گیا ہے. اب یہ آپ کی فکر ہے, ہمارے ہر مسجد کے مسلم حضرات کی فکر کریں کہ بچے جو ہیں بلا وجہ ادھر ادھر نہ گھومیں بلکہ وہ آ کر ادھر پڑھیں, تعلیم حاصل کریں. ماشاءاللہ جامع مسجد کے ذمہ داران اس کی فکر کر رہے ہیں, مدینہ مسجد ذمہ داران اس کی فکر کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ہر مسجد کے ذمہ داران اس کی فکر کریں, ان کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ اپنا جامعہ ہمارے مدرسے کے جو طلباء ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں بچوں کو لانے کی, پڑھانے کی, فکروں میں لگے ہوئے. اس میں آپ بھی جڑ جائیے. آپ عوام سے میری درخواست ہے کہ آپ بھی جڑ جائیے, اپنے بچوں کو یہاں بلا کر کھڑا کر دیجیے. انشاءاللہ حدیث کے متعلق الدال علی الخیر کفاعلی, نیکی کی راہ بتانے والے کو
اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس پر چلنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدک، سبحانک اللہ بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔